بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے آج پہلی کوشش کی گئی۔ شرجیل انعام میمن صاحب کو بلایا گیا اور پیپلز پارٹی کا جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہے ان کے ساتھ انہوں نے تقریب میں حصہ لیا، خطاب کیا، باتیں کی، بہت کچھ ہوا، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی صوبائی تنظیم ہے وہی بے خبر تھی۔ نہ تو صوبائی صدر کو معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی اتنا بڑا پروگرام کر رہی ہے، نہ ہی جنرل سیکرٹری کو معلوم تھا، اور جب 11th آور پہ سیکرٹری اطلاعات کو معلوم ہوا کہ پروگرام ہو رہا ہے تو بھی بھاگ کے وہاں پہنچ گئے کہ کم سے کم میں ہی ملاقات کر لوں، ہم ہی وہاں بیٹھ جائیں، اور پھر پریس کانفرنس بھی انہی کے گھر پر ہو گئی۔ شرجیل صاحب تو آ گئے اور سپیچ کر گئے، وہاں پہ شور بھی کافی ہوا، لیکن یہ پورا معاملہ ہے کیا؟ پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں 2 دھڑوں میں تقسیم نہیں ہے۔ اتنے دھڑ ہو گئے ہیں کہ دھڑ گننے سے ہی نکل گئے ہیں کہ آخر کون کہاں پہ کس جگہ پر ہے۔ پوری کی پوری پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں مختلف ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے، اور ہر ٹکڑا خود میں ایک خیبر پختونخوا بنا ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت ابھی بھی جو پیپلز پارٹی کے سابق صدر ہیں نجم الدین خان صاحب، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کنٹرول انہی کے پاس رہے۔ انہیں پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا کیونکہ اپنے بیٹے شاکر صاحب کو وہ وزیر بنانا چاہ رہے تھے، اپنے ہی کزن کو وہ آلریڈی وزیر بنا چکے تھے، اور پھر وہ پہلے جیل خانہ جات، پھر ہاؤسنگ، اور انہوں نے اپنے لیے پلاٹ وغیرہ لے کر پورا معاملہ کیا۔ جو کچھ بھی ہوا، پیپلز پارٹی کو کافی وہاں سے ایک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے صاحبزادے آصف خان صاحب کو ڈیجیٹل میڈیا کا ہیڈ بنایا گیا ہے، اور حیران کن طور پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی نے ڈیجیٹل میڈیا ونگ الگ بنایا ہے، سوشل میڈیا ونگ الگ بنایا ہے، پارٹی تنظیم الگ سے بنی ہوئی ہے، اور ان سب کا آپس میں کوئی لائزان نہیں ہے۔ نہ جانے آخری بار کب صوبائی تنظیم کا اجلاس ہوا، صوبائی کیبنٹ کب بیٹھی، یہ خود پیپلز پارٹی بھی نہیں جانتی۔ نجم الدین خان صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ وہ اپنے گھر سے نکل ہی نہیں رہے تھے، صرف خاندان تک محدود ہوتے۔ ابھی بھی حالات وہی ہیں۔ اس کے بعد محمد علی شاہ بادشاہ صاحب، وہ اپنے ملاکنڈ تک لمیٹڈ ہیں اور ملاکنڈ سے نکلنے کا سوچ ہی نہیں رہے، اور ملاکنڈ بھی ڈویژن نہیں، صرف ڈسٹرکٹ، کیونکہ دیر میں نجم الدین خان صاحب کا اپنا خیبر پختونخوا ہے، ملاکنڈ میں محمد علی شاہ بادشاہ کا اپنا خیبر پختونخوا ہے، پشاور میں بھی ظاہر شاہ صاحب الگ جانب چل رہے ہیں اور ضیاء اللہ افریدی صاحب الگ جانب چل رہے ہیں، ملک تاماش صاحب کا اپنا علاقہ ہے، وہ الگ سے دیکھ رہے ہیں، سٹی تنظیم کچھ اور کر رہی ہے، رورل میں کچھ اور چل رہا ہے۔ جنوبی اضلاع جائیں گے، امجد افریدی صاحب الگ سے کوہاٹ کو دیکھ رہے ہیں، الگ سے ڈویژن کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر اگر آپ جائیں تو فیضل کریم کنڈی صاحب ایک الگ ہی دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ ان سب کو اکٹھا کون کرے گا؟ پیپلز پارٹی آج دعویٰ کرتی ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں کلین سویپ کریں گے۔ خیبر پختونخوا اس صوبے سے سویپ آؤٹ ہو چکی ہے، یہاں پہ پیپلز پارٹی کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک واضح طور پہ ہے، اور پیپلز پارٹی کی قیادت جب تک یہ تسلیم نہیں کرے گی کہ وہ خیبر پختونخوا سے ختم ہے، تب تک وہ خیبر پختونخوا میں کام نہیں کر سکتی۔ آئندہ 5 سے 6 مہینے یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی شخصی ووٹ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کا تیر کا ووٹ یہاں پر کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ووٹ دے گا تو وہ نجم الدین خان صاحب کو دے گا، کوئی ووٹ دے گا تو وہ ظاہر شاہ صاحب کو دے گا، کوئی ووٹ دے گا تو محمد علی شاہ بادشاہ کو دے گا، فیصل کنڈی صاحب کو دے گا، یا پھر یہاں پہ ضیاء اللہ افریدی صاحب کو دے گا۔ یہ شخصیات کا ووٹ بینک ہے، پارٹی کا یہاں پہ کوئی ووٹ بینک نہیں رہا۔ نہ ہی بلاول بھٹو زرداری یہاں پہ اس طرح سے آئے، یہاں پہ انہوں نے لوگوں کے مسائل کو اٹھایا یا لوگوں سے بات کی جیسے وہ پہلے کرتے رہے ہیں، اور نہ ہی وہ سندھ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا یہاں پہ مردہ گھوڑا ہے، اور یہ جو دھڑے بندی ہو چکی ہے، مرکز کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ کبھی وہ بنا دیتے ہیں حمید خان صاحب کو صدر، کئی بناتے ہیں نجم الدین خان صاحب کو، کئی بناتے ہیں محمد علی شاہ بادشاہ کو، ان سب کا آپس میں لائزان نہیں ہے۔ یہ تمام جو بزرگ ہیں، اس پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، ایک کو پچ کرتا ہے، دوسرا کسی اور کے بارے میں بات کرتا ہے، تیسرا کسی اور کی بات کرتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں ان کے حوالے سے آپ کلمہ پڑھ لیجئے، اس میں اب وہ جان رہی نہیں کہ وہ یہاں سے یہ دعویٰ کریں کہ جی ہم لوگ پارٹی کو اکٹھا کریں گے، پارٹی کو فعال کریں گے۔ پارٹی میں فعالیت کچھ بچا ہی نہیں، ساتھ ہی وہ ول بھی نظر نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کم سے کم اٹھ کے سامنے تو ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میری مرضی کا بندہ اس کرسی پہ بیٹھ جائے، چاہے وہ کچھ بھی نہ کرے، میرے بیٹے کو اس کا ہیڈ بنا دیں، چاہے وہ کچھ بھی نہ کرے۔ ڈیجیٹل میڈیا کہاں پر ہے آپ کا، سوشل میڈیا کہاں پر ہے آپ کا، اور یہ دونوں تبھی ہوں گے جب آپ کی پارٹی ہوگی۔ پارٹی ہی نہیں ہے تو ڈیجیٹل میڈیا کیسا، سوشل میڈیا کیسا؟ آپ ریچ پہ ریچ دیتے رہیں، 100 200 300 روپے دیتے رہیں، بوسٹ کرتے رہیں اپنی پوسٹیں کہ جی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ یہاں کے تو نہیں ہوں گے، کراچی کے ہوں گے، لاہور کے ہوں گے،
पंजाब में भी खैर पीपल्स पार्टी वैसी है नहीं, लेकिन सिंध के लोग होंगे और आपकी पोस्टें देखेंगे और आप कहेंगे देखें जी कितनी रीच आ गई है, मकामी लेवल पे आप कहाँ पे खड़े हैं। आंखें खोलिए हजरत, पीपल्स पार्टी का वो दौर नहीं रहा जो एक दौर में हुआ करती थी। अब पीपल्स पार्टी चाहे भुट्टो जिंदा है या नहीं है, यहाँ पे नहीं रही और ना ही उसको जिंदा करने की कोशिश हो रही है। और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार यहाँ पे पिछले 10 सालों के अंदर जितने भी पार्टी सदूर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, जिले लेवल के प्रेसिडेंट रहे हैं, जितनी भी तंजीम रही है, वो सब की सब इसकी जिम्मेदार है।